السلام علیکم اسٹوڈنٹس، HTML کی ایک اور کلاس لیکچر نمبر 13 اور انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم کچھ چھوٹے ایٹریبیوٹس ٹیگز اوبیسلی ان کو ڈسکس کریں گے. کچھ پچھلے ٹیگز کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے آپ کو میں HTML میں جو چیز کروانے لگا ہوں وہ ہے اسپیشل سیمبلز. اب اسپیشل سیمبل کیا چیز ہے دیکھیں. آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. میں آپ کو آن اسکرین کی بورڈ پر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ٹلڈ سائن. اسی طرح 1 کے اوپر ایکسکلیمیشن ہے، 2 کے اوپر @ ہے، 3 پر یہ ہیش ہے یا نمبر سائن ہے. تو یہ بیسیکلی اسپیشل سیمبلز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بریکٹس ہیں، بریسز ہیں، گریٹر دین، لیس دین وغیرہ. اور بہت سے ایسے کریکٹرز بھی ہیں جو ہڈن ہوتے ہیں، جو بعد میں ہم اس کو جیسے ASCII کوڈ کے ذریعے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ میرے IT کے لیکچرز میں موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہ اسپیشل سیمبلز اگر ہم اور اس کے علاوہ بھی جو ڈھیر ساری سیمبل ہے، جیسے کاپی رائٹ کا سائن ہے، رجسٹرڈ کا سائن ہے، میتھمیٹکس کے جو سیمبلز ہوتے ہیں ان کو ڈسپلے کروانا ہو تو اس کے لیے ہم اسپیشل کوڈز استعمال کرتے ہیں HTML کے اندر. اور وہ کوڈ کیا ہے، کس طرح کام کرتے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. اور ساتھ میں پھر ان کا آپ کو میں انشاءاللہ کچھ ڈسپلے بھی دے دوں گا، ایک امیج. اور باقی آپ انٹرنیٹ پر بھی اس کی لسٹ کو سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس لیکچر میں ہم کوئی ان سینکڑوں ہزاروں کریکٹرز کو تو ہم ظاہر ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے. اس کو چلانے کے لیے جو ہم کوڈنگ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایمپرسینڈ، یعنی کہ اینڈ کا سائن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہیش. اور اس کے ساتھ آپ ایک کوڈ ٹائپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کرنا چاہتا ہوں 10، ساتھ میں BR یوز کر لیتا ہوں تاکہ بریک ہو جائے لائن. اس کے بعد جی میں اس کو کر دیتا ہوں سیو، اور یہ جناب آپ کا آ گیا. یہ دیکھیں. اچھا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بالکل بلینک ہے. بلینک مینس کہ ابھی اس میں کسی قسم کا یہ جو ہے نا ڈسپلے نہیں آیا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ والا کریکٹر یہ سپورٹ نہیں کرتا اس کوڈ کے اوپر. اب آپ ادھر سے دوبارہ جائیں اور یہاں سے آپ اس کو اس کی جگہ پر دے دیں 45 لیٹ سپوز. ٹھیک ہے، مطلب اب میں آپ کو جسٹ ایک رینڈملی کوئی 2 سے 3 چیزیں بتا رہا ہوں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہائفن نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو یہ ہائفن والا کوڈ آ گیا 45 کے اوپر. اچھا، اسی طرح سے آپ اس کو اوپن کریں اور یہاں سے آپ اس کو کوئی کوڈ دے دیں، جیسے لیٹ سپوز 2000. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اب آپ اس کو جب چلائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ایک سیمبل آ گیا. ٹھیک ہے، اس طرح پھر آپ آپ جتنے چاہیں پھر آپ یہ اس کے مطلب کوڈز لگا کر اور ڈیفرنٹ آپ سیمبلز کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس طرح کچھ اکٹھے سیمبلز بھی ڈسپلے کر کے بتا دیتا ہوں. یہ بہت سارے ہیں. اس میں سے کسی کا میں رکھ دیتا ہوں، یہ کسی کا 2003، کسی کا 2007، اسی طرح 2008. پھر یہاں پر جی میں 8700 کی سیریز شروع کر دیتا ہوں. اس میں بھی کریکٹرز موجود ہیں. تو اب میں آپ کو اس کا ڈسپلے دکھا دیتا ہوں. آپ ڈفرینٹ کریکٹرز دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ میتھمیٹکس کا ایک سیمبل آ گیا اور اس میں ڈفرینٹ سیمبلز آپ کے سامنے ہیں. سو یہ بیسیکلی آپ کے کہلاتے ہیں اسپیشل سیمبلز یا کریکٹرز، جو کریکٹر اینٹیٹیز آپ کسی بھی حوالے سے کوڈ لگا کر آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا اس کا کوڈ بھی ہے اور ٹیگ بھی ہے. یعنی کہ آپ کا ایمپرسینڈ اور ساتھ میں ہیش، اس کے کمبینیشن کے بعد آپ نومیریکل فگرز آپ دیں گے وٹ ایور کسی بھی ٹائپ کے. جیسے میں نے 455 دے دیا ہے، چاہے وہ 3 ڈیجٹ ہو یا 4 ڈیجٹ ہو یا 2 ڈیجٹ ہو، تو اس کے اوپر جو بھی کرسپونڈنگ اس کا فگر ہوگا وہ اس کو ڈسپلے کر دے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ تو ہو گیا جی آپ کا اسپیشل کریکٹر اور سیمبلز کا. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ، اور وہ ہے جی آپ کا کمنٹس. HTML میں کمنٹس کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ نے ایک لیس دین کا سائن سٹارٹ کرنا ہے، جس میں آپ اوبیسلی ہم ٹیگز بھی یوز کرتے ہیں. جیسے باڈی ہے، اب آپ کو پتہ ہے ہم باڈی کا ٹیگ یا کوئی بھی ٹیگ یوز کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے لیس دین کا سائن ہوتا ہے. تو آپ نے لیس دین کا سائن دینا ہے. اس کے بعد ایک عدد آپ نے دینا ہے جی یہ والا، یعنی کہ ایکسکلیمیشن سائن. اس کے بعد 2 آپ نے ہائفنس، اور پھر اس کے بعد آپ اس میں جو بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے دس از می اینڈ اٹ از مائی پیج. کلوز کرنے کے لیے اگین آپ نے 2 ہائفن اور ساتھ میں گریٹر دین کا سائن. کلوز کر دینا ہے اس کو. تو یہ کمنٹس ہو گیا. اینڈ کمنٹس آر ناٹ ڈسپلیڈ آن یور ویب پیج، یعنی کہ یہ پروسیس نہیں ہوتے اور نہ ہی ڈسپلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کمنٹس آر دیئر جسٹ فار ایکسپلینیشن آف یور کوڈ. آپ کسی کوڈ کی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب ان کمنٹس کا کیا فائدہ ہے، کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ اس طرح ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک
ٹیگ یوز کیا باڈی اور اس میں BG کلر آپ یوز کر رہے ہیں ریڈ اور یہ جناب ابھی میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں بند. اب یہاں پر ہے جی کہ دس از باڈی ٹیگ and it is used to specify page body and the BG color attribute is used to show red background color for a web page. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے یہ ایٹریبیوٹ یوز کرنا ہے. میں اس کو سیو کرنے لگا ہوں جی, کلوز کر دیا, اس کے بعد آپ نے لنک کو اوپن کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ پیج آ گیا بیک گراؤنڈ کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ یہ جو ٹیکسٹ تھا جو میں نے کمنٹس میں دیا وہ یہ ڈسپلے نہیں ہوگا کیونکہ کمنٹس اور ناٹ ڈسپلیڈ آن دا ویب پیج. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی کمنٹ کی باڈی میں آپ جو بھی ٹیکسٹ آپ دے دیں گے ملٹی لائن وٹ ایور سنگل لائن یہ آپ کا ڈسپلے نہیں ہوگا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. باڈی BG کلر تو خیر میں نے ایک ایگزامپل کے لیے یوز کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب نیکسٹ اینکر ٹیگ کی طرف ایک بار پھر. اس سے پہلے ہم اینکر کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ہائپر لنکس میں. ابھی میں اے کا ٹیگ جو ہے وہ پھر ایک اور ایگزامپل کے لیے یوز کرتا ہوں. یہاں تک میں اس کو بنا دیتا ہوں جی. یہ اینکر ٹیگ آ گیا. اب میں اس میں آپ کو ایک ایٹریبیوٹ اور بتا دیتا ہوں. href کے اندر میں کوئی پیج لینا چاہتا ہوں. لیٹ سپوز میرے پاس کوئی تصویر پڑی ہے, میں اس کا پاتھ دے دیتا ہوں. یہ امیج ہے, اس کا میں پاتھ پراپرٹیز میں سے کاپی کرتا ہوں. یہاں سے یہ دیکھیں لوکیشن, اس کو میں نے کر لیا کاپی. باقی مجھے پتہ ہے کہ اس کا نام ہے امیج اور اس کی ایکسٹینشن ہے JPEG. آپ اس پر ماؤس رکھیں گے یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں کہ یہ JPEG ہے. نہیں تو اگر آپ کی یہ ٹپ نہیں آ رہی تو پراپرٹیز میں جا کر چیک کر لیں کہ JPG یعنی جوائنٹ فوٹوگرافک ایکسپرٹ گروپ. اچھا جی, اب آپ یہاں پر جائیں اور یہاں پر اس کا پاتھ کر دیں آپ پیسٹ. اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کے بعد اس کا نام دے دینا ہے امیج اور .jpg. یہ ایکسٹینشن آ گئی جناب. کلوز کر دیا کیونکہ ابھی میں کسی اور ایٹریبیوٹ پر کام کروں گا, اس سے فردر کسی اور ایٹریبیوٹ کو میں یوز نہیں کر رہا اس کے href کے. تو یہ تو جناب آپ کا لنک بن گیا اور اس پر کام کر رہا ہے یہ. اچھا, اب اس لنک کے اندر میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ HTML اس کا اے کا بتانے لگا ہوں یعنی اینکر ٹیگ کا, اور وہ ہے جناب آپ کا ٹارگٹ کا. یہ اینکر کے اندر یوز ہوگا ٹارگٹ. ٹارگٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ کہاں کھولنا چاہتے ہیں, یعنی اس کو کس طریقے سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے, یہ جو آپ جو بھی لنک بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کا. سو یہ آپ کا ہوتا ہے ٹارگٹ کا ایٹریبیوٹ. یہ آپ اوبیسلی اسپیس دیں گے اور اس کے بعد آپ ٹارگٹ اور اس کے بعد آپ ٹارگٹ کے اندر دیں گے لیٹ سپوز _blank. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ ٹیب میں کھلے گا. اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اور ابھی آپ کو میں اس کا ڈسپلے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, اب آپ نے کلک ہیئر پر جب کلک کرنا ہے نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ ٹیب میں کھلے گا, ویئر ایز یہ والا ٹیب وہیں پر موجود ہے, اور یہاں سے کلوز کر کے آپ جو ہے نا مین پیج پر واپس آئیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بلینک والا سمجھ آ گیا ہے. اس کے اندر سیلف بھی ہے, اس کے اندر ٹاپ بھی ہے, اس کے اندر پیرنٹ بھی ہے ایٹریبیوٹس, جو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں جب ہم جاوا اسکرپٹ اور CSS کو ایمبیڈ کریں گے HTML میں تو وہاں پر ہم سیکھیں گے. تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹارگٹ والا ایٹریبیوٹ سمجھ آ گیا ہے کہ ٹارگٹ والا ایٹریبیوٹ کیا کام کرتا ہے. یعنی کہ ٹارگٹ والے ایٹریبیوٹ کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ جناب آپ اپنا جو بھی پیج جس کو لنک کیا آپ نے کسی وٹ ایور کسی تصویر کو کسی ویب پیج کو, تو آپ اس کو الگ ٹیب میں اوپن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا href کے اندر ایک اور ایٹریبیوٹ. اب ہم باڈی کا ایک اور ایٹریبیوٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ والے ٹیگز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے ہمارے. باڈی کے اندر ایک اور ایٹریبیوٹ ہے باڈی بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ہم کسی قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ امیج دینا چاہتے ہیں. اب یہاں پر آپ پیسٹ کر لیں وہی جو میں نے ابھی ایک تصویر اٹھائی تھی, اور اس کے ساتھ میں image.jpg اس کا نام دے دیتا ہوں ود ایکسٹینشن اور ٹیگ کلوز کر دیتا ہوں. تو یہ جو بیک گراؤنڈ کا ٹیگ ہے ایٹریبیوٹ ہے باڈی ٹیگ کا, اس کا کام یہ ہے کہ جناب آپ کوئی بھی تصویر یا امیج اپنے ویب پیج کے بیک گراؤنڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں, سیو کر دیتا ہوں, اور ابھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بھی تصویر تھی وہ ایز اے بیک گراؤنڈ اس کے اوپر ڈسپلے ہوگی آپ کے ویب پیج کے اوپر.
اوبیسلی چھوٹی تصویر تھی اس لیے وہ ٹائلز کی صورت میں ہوئی ہے. اگر وہ ذرا بڑی تصویر ہوتی یعنی کہ بڑی ریزولوشن میں تو پھر وہ ایک کے طور پہ ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے پیج بڑھتا تو وہ اسکرول ہونا شروع ہو جاتی. یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ CSS اور جاوا اسکرپٹ کے اندر جا کر یہ چیزیں سیکھیں گے. اسٹائلنگ اس کی کیسے ہوتی ہے, اس کی کنفیگریشن, کنٹرولنگ ایونٹس کیسے ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا باڈی کا ایک اور ایٹریبیوٹ وچ از بیک گراؤنڈ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیکچر میں باڈی اور ایٹریبیوٹ کے یہ مزید ایٹریبیوٹس بھی سمجھ آئے ہیں باڈی اور اینکر کے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کمنٹس اور جو اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ابھی میں نے آپ کو اس میں اسپیشل سمبلس کا بتایا ہے جس میں ہم کوڈنگ یوز کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اس کو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے مزید آپ اس کے کوڈز کو دیکھ کر کاپی پیسٹ کر کے آپ اس کو تجربہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو پھر ظاہر ہے آگے ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں کام آتا ہے. اگر آپ نے میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری وغیرہ کا کوئی اگر آپ نے ایکویشن دینی ہو آپ نے اپنے پیج کے اوپر, تو پھر اس طرح کی چیزیں بڑی آپ کے کام آتی ہیں. تو اس کے علاوہ سپر اور سب کے بھی 2 ایٹریبیوٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تو وہ بھی آپ کے کام آ جائیں گے. سپر کا ایٹریبیوٹ کیا کرتا ہے جناب کہ یہ کوئی بھی سپر ٹیکسٹ, یعنی کہ اگر آپ نے پاور شو کرنی ہو, مثال کے طور پر ایکس ہے, اب ایکس اسکیئر آپ نے شو کرنا ہے یعنی ایکس کی پاور 2, تو ایکس کے ساتھ آپ SUP کا ٹیگ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ 2 ٹائپ کر دیں گے, تو یہ ہو جائے گا ایکس اسکیئر یا ایکس پاور 2. ابھی آپ چیک کر لیں اس کو, یہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کیوب کر لیں, بے شک وہ آپ کی مرضی ہے. سپر کے اندر جو بھی آپ ویلیو ڈالیں گے وہ اس کے ایز ایکسپوننٹ شو ہو جائے گی جناب, جیسا میتھمیٹکس میں ہوتا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سب کا ٹیگ ہے, سب میں سب اسکرپٹ آ جاتا ہے, یعنی کہ جو سب کا ٹیگ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی نمبر سسٹم ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی بیس 2 کا بتانا ہے, تو نمبر سسٹم کے بعد آپ نے SUB یعنی سب اسکرپٹ کا ٹیگ آپ نے دے دینا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو 2 ہوگا نا یہ اس کے بیس میں چلا جائے گا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بیس کے طور پر آ گیا ہے. اور اب اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے, وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں BR, اور اسی طرح سپر کا ٹیگ میں کر دیتا ہوں کلوز, کیونکہ یہ پیئرڈ ہے. تو اب یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا اس والے جو یہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے, یعنی کہ جو آپ نے نمبر دیے ہیں. تو اب آپ اس کا یہ ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈسپلے کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے سب اسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ کے 2 ٹیگس کی بھی, اور اس کی بھی آپ پریکٹس کریں. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو, کوئی پرابلم آ رہی ہو تو مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا, انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.